کہ ہم نے گورنمنٹ کو پاور کروانا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے. ہمارے مطالبات کوئی اتنے لمبے چوڑے نہیں ہیں, انتہائی جائز اور حق پر مبنی ہیں, لیکن حکومت کی مسلسل ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہمیں تقریباً 28 ماہ ہو چکے ہیں کہ ہم احتجاج میں ہیں, لیکن حکومت بھی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہی. انشاءاللہ میں آج واسا کے اس دفتر میں جناب ہدایت اللہ خان صاحب کو, ان کی ٹیم کو اور ان کے ملازمین کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آج ان کا یہ پروگرام رہے گا نہیں جائے گا. انشاءاللہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک ملازمین کو ان کا حق نہیں ملے گا نہ ہم چین سے بیٹھیں گے اور نہ آپ کو چین سے بیٹھنے دیں گے. محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ, آپ اپنے علاج پر, اپنی سرخی اور پاؤڈر پر اربوں خربوں خرچ کر سکتی ہیں, تو پھر ہم ان غریب ملازمین کے لیے جن کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں ہم کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ ملکی خزانے کو شیطر مال سمجھ کر لوٹ رہے ہو اور ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. ہم نے جو لڑائی لڑی ہے اور انشاءاللہ لڑ رہے ہیں, یہ 1 سکیل سے 22 سکیل تک کے افسروں کے لیے ہے. ہمارے افسران میدان میں نہیں آ سکتے, لیکن ان کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں. میں افسران سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری چھوٹی چھوٹی پروموشنیں ہیں, ہماری ڈیلی ویجز کی تنخواہیں ہیں, ان کو فوری طور پر حل کیا جائے. ہماری جو لڑائی ہے وہ عوام اقتدار سے ہے. وہ کیوں ہے کہ جب ووٹ لینے ہوتے ہیں, جب پاور لینی ہوتی ہے تو ہمارے پاس آتے ہیں. آج سینکڑوں کی تعداد میں ایم ایل اے ایم پی اے موجود ہیں, لیکن ہم پر جو زیادتی ہو رہی ہے, انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایم پی اے, ایک ایم ایل اے نے بھی ملازمین کے حق کے لیے بات نہیں کی ہے. شرم آنی چاہیے ان کو. یہ کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور ٹیکس جو ہے وہ میرا غریب ملازم ادا کر رہا ہے. ہم ماچس کی تیلی پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن کتنے ظلم کی بات ہے کہ 6 افراد کا وہ کنبہ جو سرکاری طور پر بولا جاتا ہے کہ 6 افراد کا کنبہ ہے, اس کے لیے ہم سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. آج ہماری تنخواہ جو ہے 10 تاریخ کے بعد ہماری جیب میں نہیں ہوتی. آج ہم جب گھر جاتے ہیں تو شرمندگی سے جو لسٹ ہوتی ہے گھر کے اخراجات کی, ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو ہم نے اسی لیے چارٹر آف ڈیمانڈ ترتیب دیا ہے. جب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو تفریق ملازمین کے اندر پیدا کی ہے اس کو ختم کیا جائے, تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیا جاتا ہے؟ 17A ہماری ختم کی جاتی ہے. اس کے بدلے میں لیو اینڈ کیشمنٹ کو ختم کیا جاتا ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں وسائل نہیں ہیں. اس ملک کے کھربوں روپے کے وسائل کہاں جاتے ہیں؟ وہ صرف اپنی عیاشیوں پر, اللہ تللے کاموں پر خرچ کیے جاتے ہیں. اب وقت آ چکا ہے کہ ہم نے اپنے ٹیکس کا حساب, ہم نے اپنے وقت کا حساب, ہم نے جو ملازمین ہیں انہوں نے اپنے حقوق کے حق کے لیے
हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। इन्होंने जो है हम पर जुल्म करना शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह हम ना आपको भागने देंगे, अपना हक इंशाल्लाह हम पूरा लेंगे। इंशाल्लाह अपना हक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। अभी बात हो रही थी मुल्तान में जो हाउस रेंट 17वें स्केल को मिलता है, 12वें स्केल को मिलता है, उससे एक टेंट नहीं आता। कितने जुल्म की बात है। कहां जाए मुलाजिम? जो हमें मेडिकल दिया जाता है, एक दफा डॉक्टर को हम नहीं दिखा सकते, दवाई लेना तो दरकिनार है। आज दवाइयों की कीमतों में सैकड़ों फीसद इजाफा हो चुका है और मुलाजमीन की तनख्वाहें 10%, 5% इजाफा होता है। यह जुल्म कब तक हम पर किया जाएगा? इंशाल्लाह अब हम अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए खड़े हो चुके हैं और इंशाल्लाह अब उसी वक्त वापस आएंगे जब अपना हक लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। नारे तकबीर, खालिद जवेद संघेड़ा। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने पिछले साल 2 दफा हमसे मुलाकात की। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम एहतजाज में नहीं आपको जाने देंगे। आज हम 2.5 माह हो चुके हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने हक के लिए मैदान में हैं, लेकिन बात सुनने वाला कोई नहीं है।